بسم الله الرحمن الرحيم. رحم اللہ من قرأ الفاتح. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ ولا الدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد لا سیما ابن امہ وولیہ ووزیرہ واخیہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. حاضرین گرامی قدر، تاریخ بشریت میں کوئی انسان اس قابل نہ ہوا کہ خلاق کائنات اپنے ناموں کے ساتھ ان کو متصف کرتا. پروردگار عالم نے جو تمام صفات کمالیہ کا مظہر ہے، اس نے چند مخصوص ذات کو اپنے وصف کے ساتھ متصف کیا. صفات کمالیہ خلاق کائنات کے لیے مخصوص ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. آپ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں آپ تک وہ اہم پیغام پہنچا سکوں کہ جس سلسلے میں آپ بیٹھے ہیں. غور کریے گا میرے الفاظ کے اوپر کہ تمام جو صفت کمالیہ ہے، یعنی اللہ کے جو کمال کے نام ہیں، یعنی اللہ کمال کے نام رکھتا ہے، اس میں بہت سے اس کے کمال کے نام ہیں. آسان کر دوں میں، وہ رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، ودود کہتا ہے، رازق کہتا ہے، باسط کہتا ہے، مومن کہتا ہے، مہیمن کہتا ہے، عزیز کہتا ہے. یہ اس کے نام ہے. جواد ہے. یہ تمام نام ہے. جب آپ کو مانگنا ہوتا ہے تو الگ الگ ناموں سے مانگتے ہیں. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور جب آپ کچھ مال لینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا رزاق یا باسط الیدین بالرحمہ. باسط. توجہ کریے گا، الگ الگ ناموں سے اس کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں. جب آپ وہ ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ.
کہ ہم کو اللہ نے عطا کیا. جب ہم اس کا کوئی چیز مل جاتی ہے تو کہتے ہیں شکرن للہ. یہ تمام نام ہے اللہ کے، اور اللہ کے وہ نام کی جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں وہ ہم کو پتہ ہے بس، لیکن ہمارا دماغ اتنا چھوٹا ہے، بہت سی چیزیں پردے میں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے. پوری زندگی ہماری لگ جائے پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کے تمام ناموں تک ہماری رسائی ہو سکے. اب اس کے پاس کمال تھا تو اس نے اپنے کمال کو بکھیرنا چاہا. اس نے اپنے کمال کو بکھیرنا چاہا کہ میرے کمال کو بکھیرا جائے. اس نے اپنے کمال کو جب بکھیرنا چاہا تو اس نے کچھ ذوات کو اپنے نام عنایت کیے. غور کریے گا، میں ہوں محمود اور یہ ہے محمد، میں ہوں اعلیٰ اور یہ ہے علی، میں ہوں فاتر اور یہ ہے فاطمہ، میں ہوں محسن اور یہ ہے حسن و حسین. یعنی وہ نام اللہ کے جو تھے اس کو اس نے کچھ لوگوں کو عنایت کیا، یعنی خود وہ کامل ہے. غور کریے گا، یہ معصوم کا مرحلہ ہے اور رب کی بات ہے. آپ تک یہ بات پہنچے کہ وہ رب ہے تو اس کو آپ نے کہا محمود تو کہا اس کو کہو محمد. توجہ کریے گا، وہ ہے اعلیٰ اور یہ ہے علی، وہ ہے فاتر اور یہ ہے فاطمہ، وہ ہے محسن اور یہ ہے حسن اور حسین. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں تک رسائی کر سکیں، اس لیے اللہ نے اپنے نام کو متصف کیا کس کے ساتھ؟ ان ذوات کے ساتھ. اب عزیزان گرامی، آپ جس امام کی یادگار کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایک شخص آیا، یہ بات آپ تک پہنچے اور اس نے آگے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، امام جعفر صادق علیہ السلام کو. اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کے اوپر سلام ہو. یہ چاپلوسی کی انتہا ہوئی، امام ناراض ہوئے. غور کریے گا کہ سب سے پہلے اگر امیر المومنین کے لقب کا کسی نے دفاع کیا ہے سلسلہ امامت میں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات. ڈانٹا آپ نے، بری طریقے سے ڈانٹا، کہا تم نے یہ جو سلام کیا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، یہ تم نے غلط بات کی ہے. اور امام نے فرمایا یہ لقب مخصوص ہے میرے جد علی ابن ابی طالب سے. میرے جد علی ابن ابی طالب سے، اس لیے ہم میں سے تم کسی کو بھی امیر المومنین نہ کہو. آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ امام نے اس کی چاپلوسی کو مسترد کیا. امام نے کہا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے کہ جو مجھ کو تم نے امیر المومنین کہا، میں امیر المومنین نہیں ہوں.
یہ لقب مخصوص ہے میرے جد سے. اور امام ناراحت ہوئے, امام ناراض ہوئے. اب بتائیے, چاپلوسی کے اس دور میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کو پارسا اور بلند مقام بنا دیا جائے, لیکن امام نے اس کو ڈانٹ کے بتایا کہ جو مقام علی ابن ابی طالب ہے وہ کسی کا بھی مقام نہیں ہو سکتا. میں ان کا فرزند جعفر صادق مقابلہ نہیں کر سکتا, تو کائنات کا اور کوئی بشر کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اسی لیے یہ دعائیہ کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, پروردگار عالم قرار دینا میری ازواج کو اور میری ذریت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام قرار دینا. یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں دعا کی گئی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, پروردگارہ قرار دینا میری ازواج کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں اور دین مبین اسلام کے اوپر نگاہ کریں تو دین مبین اسلام کہتا ہے کہ دنیاوی خواہشات کو ختم کر دو تو تم بلند ہو جاؤ گے. غور کریے گا, دین مبین اسلام کیا کہتا ہے؟ دنیاوی خواہشات کو تم ختم کر دو تو تم بلند ہو جاؤ. مال کی محبت ختم ہو جائے, زر کی محبت ختم ہو جائے, جاہ و حشم کی محبت ختم ہو جائے, اولاد کی محبت ختم ہو جائے, ازواج کی محبت ختم ہو جائے. لیکن آپ توجہ کریے گا کہ قرآن مجید میں یہ آیہ کریمہ موجود ہے, سورہ فرقان کی آیہ کریمہ, کہ جس میں دعا کی جا رہی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, پروردگارہ قرار دینا میری ازواج کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ غور کریے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہمارے یہاں والی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. غور کریے گا اس کے اوپر کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو کہیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے تو آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ کا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے گا آنکھوں کی ٹھنڈک, پروفیسر بن جائے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو کیا یہ ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک بات ہو رہی ہے جو ہمارے درمیان ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا, ہمارا بیٹا انجینئر ہو گیا, ہمارا بیٹا پروفیسر ہو گیا, کہ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا میری اولاد کو. کون سی اولاد؟ اور پھر جو ہماری اولاد ہے کیا وہ اس میں مکمل اور کامل ہے؟ ابھی جو انجینئر ہے وہ اس کو ڈاکٹر ہی نہیں آتی, جو ڈاکٹر ہے وہ پروفیسر نہیں ہے, جو پروفیسر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا, تو
कैसे वो आंखों की ठंडक बनेगा। गौर करिएगा कि परवरदिगारा हमारी औलाद को आंखों की ठंडक करार देना। तो ऐसी औलाद होनी चाहिए कि जो मिंबर पे बैठे तो कुरान का अगर सवाल हो तो कुरान का भी जवाब दे, हदीस का सवाल हो तो हदीस का भी जवाब दे, तिब का सवाल हो तो उसका भी जवाब दे, इंसान बीमार है तो उसका भी जवाब दे, जमीन का सवाल हो उसका भी जवाब दे, आसमान का सवाल हो उसका भी जवाब दे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखिए कि तमाम उलूम रायज हैं मिल्लत इस्लामिया में, या आज जो असल उलूम है, यानी तमाम उलूम की माँ अगर कोई इल्म है, उन तमाम उलूम को दुनिया के सामने पेश करने वाली ज़ात का नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चाहे वो कुरान का इल्म हो, चाहे वो हदीस का इल्म हो, और जो दुनियावी उलूम जिनको बोला जाता है, चाहे वो तिब का इल्म हो, चाहे वो कीमिया का केमिस्ट्री का इल्म हो, और चाहे वो क्या है इल्म हयात हो, और चाहे वो कोई और इल्म हो, तमाम उलूम को अगर किसी ने तदवीन किया है तो वो इमाम की ज़ात। यहाँ तक कि उस ज़माने में अलजबरा की भी तालीम इमाम ने दी है। यह है इमाम की ज़ात। तमाम उलूम, और आज ये जो मुसलमान दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं, दीन पे, ये तमाम जो अमल है मुसलमानों का, जो दीनी उमूर है, ये नमाज, ये रोज़े, ये आपके मसाइल, ये आपके घरेलू मसाइल, ये तमाम मसाइल जो भी आपके दरमियान रायज है और जिसके ऊपर अमल हो रहा, सिर्फ ये नहीं कि मकतब इस्ना अशरी या मकतब जाफरी, बल्कि तमाम मिल्लत इस्लामिया के ऊपर इमाम सादिक का एहसान है। तमाम मिल्लत इस्लामिया के मोहसिन हैं आप, तमाम मिल्लत इस्लामिया आपके एहसान तले दबी हुई है कि आपने सबको दीन पे चलने की तौफीक दी। वरना आज आप देखें गुज़िश्ता उम्मतें मा सलफ तबाह व बर्बाद हो गई। क्यों तबाह व बर्बाद हो गई? इसलिए कि उनके पास ये इमामत का सिलसिला और कड़ी नहीं है। मिल्लत इस्लामिया जो बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि इसके पास ये सिलसिला इमामत है, कि जिसकी वजह से ये मिल्लत इस्लामिया बाकी है। और इमाम ने तमाम उलूम लोगों को बताए, तमाम उलूम लोगों तक पहुँचाए। और आप देखिए कि सबसे बड़े आलिम दीन फरमाते हैं लौला सनतान लहलकल नौमान, अगर मैं 2 साल जाफर सादिक की शागिर्दी न करता तो मैं तबाह हो बर्बाद हो जाता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 साल ये इमामों के सबसे, ये मुसलमानों के सबसे बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि लौलस
سنتان لحلق النوما، اگر میں 2 سال نہ ہوتا. یہ آپ غور کریے گا کہ یہ سب سے بڑے جو امام ہیں انہوں نے بھی شرف تلمذ حاصل کیا ہے امام جعفر سے. عزیزان گرامی، لیکن کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان جو اصول و ضوابط کوئی قائم نہیں کیے گئے تھے، تو لوگ کیا ہے تھوڑی سی بات جان کر اس کو بہت زیادہ سمجھنے لگتے تھے. ایک دن مسجد میں اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق کی ساری باتیں سمجھ میں آئیں، لیکن یہ 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. 3 باتیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں جلایا جائے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آگ سے بنا ہے تو آگ میں کیسے جلایا جائے گا. دوسری بات یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ موجود ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرواتا ہے، انسان مختار نہیں ہے. یہ جانیے گا، یہ عقیدہ جبر اس زمانے میں رائج کیا گیا، یہ اسی زمانے کا ہے کہ اپنے تمام جس کو کہا جائے عمل کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جائے. اسی لیے دیکھیے کہ ایک مذہب ہے جس کا نام ہے مذہب مجوس. اس کو آپ پڑھیے گا تو اس میں نیکیوں کا بھی خدا ہے اور بدیوں کا بھی خدا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. یعنی اللہ نیکی کا بھی خدا الگ ہے اور برائیوں کا بھی خدا الگ ہے. اللہ کی جب انہوں نے سمجھا، آپ سوچئے گا اس چیز کو غور و فکر، انسان کے اندر کمی پائی جاتی ہے کہ وہ نیک یا بد ہوگا. خدا نیک و بد نہیں ہو سکتا. انسان کے اندر نیکی یا بدی پائی جائے گی. نیکی پائی جائے تو کہے الحمدللہ، بدی پائی جائے تو کہے استغفر اللہ. صلوات بھیجیے محمد والے. اور دونوں مرحلے میں اپنے عاجز کا اقرار کرے. عاجزی کا انسان اس قابل نہیں ہے، یہ غور کر لیجئے گا، انسان اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دے. اگر مختار ہے تو کروڑپتی سب کیوں نہیں ہو جاتے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہاں، ہر آدمی الحمدللہ تمام مومنین ہے، خوشی ہوگی، چندہ بھی اچھا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. تو مختار اگر ہے، اختیار ہے، اس کو اختیار کل، سامنے کی بات ہے کہ کروڑپتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، تو مختار کل نہیں ہے، اختیار اس کو ہے، محدود اختیارات اس کو دیے گئے ہیں. اب محدود اختیارات کیسے ہیں؟ محدود اختیارات ایسے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے تو اپنے گھر سے نکلنا ہے. غور کریے گا، یہ جو ہے ارادہ. کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہے تو اس کو گھر سے نکلنا ہے. کہتا ارے وہ ملتے نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں؟ لیکن ایک مرتبہ وہ نکلا کہ نہیں، وہ نہیں ملتے ہیں، ہم کو جانا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی احوال پرسی کے لیے.
توجہ کریے گا، جب تک انسان صدقہ نہیں نکالتا اپنی جیب کو پکڑے رہتا ہے. اب جب اس نے نکال دیا تو خرچ کرنے کا اس کے پاس الگ الگ طریقہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے. لیکن پہلے مرحلے میں انسان کا ارادہ قوی ہونا چاہیے، متزلزل نہیں ہونا چاہیے. غور کر لیجیے گا اس کے اوپر کہ پہلا جو مرحلہ ہے، یعنی جب انسان نکلا تو کہاں؟ نیکی کی طرف. جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو وہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہ انسان نیکی کے لیے نکلا، نماز کے لیے نکلا اور مر گیا تو کیا ہے؟ خدا نے اس کی مغفرت کی. کیونکہ وہ نیکی کے راستے کے اوپر چل چکا تھا. تو ساری بات ہے ارادے کی، کہ انسان ارادہ کرے. جیسے آپ آئے، بہت سے لوگ آتے ہیں باہر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا عجیب دستور ہے، یہ جانیے بیٹھنے کا ہی ثواب ہے. صلوات بھیجیے محمد والے جو روایت میں ہے. اب آئے وہاں گھر سے، اس کے بعد کہنے لگے ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ جو بیٹھنے کا یہ بھی ایک، آپ سوچئے کہ آپ کے مکاتب میں یہ کتنی بڑی بات ہے. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہے؟ زمین کا آدمی زمین پر آ جائے. توجہ کریے گا بہت غور سے، آپ غور کریے. آپ کے یہاں ہے دسترخوان، کہ دسترخوان پہ بیٹھیے زمین پہ. اب کرسی آ گئی ہے، کرسی صرف مولانا کے لیے ہے، یہ ممبر. صلوات بھیجیے محمد. یہ ممبر باقی کسی کے لیے نہیں ہے، جو بولے گا اس کے لیے. یہ آپ سنتے جائیے تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں کہ یہ آپ بیٹھنے کا دسترخوان پہ بیٹھیے. دسترخوان پہ کیوں؟ زمین کا آدمی زمین پہ. اس کے بعد آپ روایت پڑھیے، روایت میں دسترخوان پہ کیوں بیٹھنا ہے. ذرا آپ آگے آ جائے تاکہ آپ تک اپنی بات ہم اور پہنچا سکیں. صلوات بھیجیں. تو زمین کا آدمی زمین پہ بیٹھ جائے. دسترخوان کا حکم ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھیے. کیوں؟ کیونکہ زمین پہ بیٹھنا ہے. اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ دسترخوان پر دیر تک بیٹھیے. روایت میں ہے کہ آپ دسترخوان پر دیر تک جب بیٹھیں گے تو وہ عمر میں نہیں حساب کیا جائے گا. غور کریے گا، ایج آپ کی اتنی بڑھا دی جائے گی جتنی دیر آپ دسترخوان پہ رہیں. غور کریے. اور دسترخوان پہ بیٹھیے، احوال پرسی کریے اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کی. یہ اعتکاف کرنے سے بھی بہترین عمل ہے. غور کرتے جائیے آپ. تو یہ زمین کا آدمی زمین پہ بیٹھ جائے. ویسے یہ ہے کہ یہ زمین کا آدمی زمین پہ بیٹھ جائے. آپ فرش مجلس جب یہ بیٹھ گیا تو یہ زمین کا آدمی ہے، اس نے اقرار کر لیا کہ میں کمزور اور ناتواں ہوں، اس لیے میں زمین پر بیٹھا ہوں. تو اب آسمان کے ملائکہ کو تمنا ہوتی ہے کہ اذن خدا بند کریم ملے تاکہ میں زمین پہ جاؤں. صلوات بھیجیے محمد والے. تو سب سے بڑے امام صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ سب کچھ کرواتا ہے، ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے. ادھر سے بہلول دانا کا گزر ہو، انہوں نے ایک پتھر لیا اور مار دیا اور امام صاحب ہو گئے زخمی. شاگردوں نے دوڑ کے پکڑ لیا.
سب کہنے لگے آپ نے مارا پتھر؟ کہا ہم نے کہا مارا ہے، ہم نے پتھر ہی نہیں مارا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، معاملہ گیا بڑھ، کہنے لگے دربار چلو۔ تم نے کہا ٹھیک ہے دربار چلتے ہیں۔ دربار میں پہنچے تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ کو انہوں نے مارا ہے۔ تو بہلول نے جواب دیا کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں کیسے جلایا جائے گا، تو یہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی کے ڈھیرے سے ہم نے مارا ہے، ان کو کہاں سے چوٹ لگ گئی ہے؟ کہا درد بہت شدید ہے، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ کہا دکھاؤ۔ کہا کہیں درد دکھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ابھی امام صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ غور کریے گا۔ کہا ابھی نہیں دکھائی دے گا، قرآن اب پڑھیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ مَا أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب تمہاری روح یہاں حلق تک پہنچ جائے گی، نرخرے تک پہنچ جائے گی، تب تم کو معلوم ہوگا، تب تم کو دکھائی دے گا۔ اب یہیں پہ ہو جاتا ہے معاملہ گڑبڑ، مسلمان میں گڑبڑی ہے، نظریات میں۔ کوئی کیا کہتا ہے اللہ دیکھیں گے، ہم اللہ کی کرسی دیکھیں گے، اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، یہی ہے سارا معاملہ۔ توحید کے معاملے میں یہی ساری گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اگر نرخرے تک پہنچے گا، وہاں انتم حینئذ تنظرون، تو تم دیکھو گے۔ یہی مسلمان میں ہے، تمام مکاتب فکر میں تو کہتے ہیں ارے اللہ دیکھیں گے، ہم زیارت اللہ ہوگا، لیکن صرف ایک مکتب ہے جو کہتا ہے زیارت اللہ نہیں ہوگا۔ توجہ کریے گا، وہ ہمارا مکتب ہے، ہمارے اصحاب ہے، اللہ دکھائی نہیں دے گا، نہ کرسی دکھائی دے گی، نہ اللہ دکھائی دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جب تمہاری روح نرخرے تک پہنچے گی، اس حلق تک پہنچے گی، تو جو اس اسم کا وصف ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں وہ دکھائی دے گا۔ غور کریے گا، اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ ہے اس توحید کے اندر اشتباہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان ہے۔ کہتے ہیں کہ کرسی دکھائی دے گی، جلوہ دکھائی دے گا۔ ہمارے یہاں روایت ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا، وہاں ایک ممبر ہوگا سب سے بڑا، اس کے اوپر مصطفیٰ ہوں گے، اور ایک ممبر اور ہوگا جس کے اوپر مرتضیٰ جلوہ نشین ہوں گے۔ اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم کو مار دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تھوڑی نہ مارا، ہم بے اختیار ہیں، اللہ اختیار والا ہے، سارا اختیار اللہ کو ہے، اس کی وجہ سے ہم نے مارا۔ کہا واہ بھائی واہ، آپ ابھی مار رہے تھے ڈھیلے سے کہہ رہے ہیں کہ اختیار خدا کو ہے۔ کہا کہ آپ ہی تو ابھی فرما رہے تھے کہ یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے وہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے، خدا اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو خدا نے چاہا تو میں نے آپ کو مار دیا۔ اب عزیزان گرامی غور کریے گا، یہی ہے
یہ مسلمانوں کے درمیان یہی ہے، یہی اختیار والی جب بحث ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ صاحب رضی اللہ. اے بھائی سب رضی اللہ، تو ہم نے کون سا کانڈ کیا ہے؟ نہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہم نے کسی کی غارت گری کی ہے، نہ کسی کا مال لوٹا ہے. وہ اگر بخش جائیں گے تو ہم بھی بخش جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. توجہ کریے، اگر صاحب رضی اللہ ہوئے تو ان کے تو کارنامے بڑے بڑے ہیں. اگر وہ بخش جائیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں تو کچھ کیا بھی نہیں. نہ کسی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے، نہ کسی کے غارت گری میں ہاتھ ہے، نہ کہیں ہم نے لوٹ مار کیا ہے، نہ کہیں ہم نے کسی کے اوپر بھیجا ظلم کیا ہے. جب وہ سب بخش جائیں گے تو اللہ ویسے ہم کو بھی بخش دے گا. ہم نے کون سا برا کام کیا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب کرے گا؟ سب پریشان ہیں روزی روٹی کمانے میں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں نے اسی کو خراب کیا. اختیار کا جتنا برا کام کرو سب خدا کی طرف منسوب کرو، سب کہ اس نے کرایا. اور جتنا اچھا کام کرو کہو ہم نے کیا. صلوات بھیجیے محمد. سارے برے کام کو خدا کی طرف منسوب کر دو کہ اللہ نے کروایا، اور سارے اچھے کام اپنی طرف منسوب کر دو. یہ ہے وہی معاملہ کہ جہاں پر شکست ہوتی ہے مسلمان کو. یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ مختار ہے انسان کہ مجبور ہے. مختار ہے، اختیار دیا گیا ہے، لیکن محدود اختیارات ہیں. انسان کو اختیار دیا گیا ہے لیکن اس کی حد بندی ہے. غور کریے گا، اختیار ہے لیکن حد بندی کے ساتھ ہے. اب وہی اپنے اختیارات کو کتنا بڑھا لیتا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے لیکن وہ اپنے اختیارات کو کتنا بڑھا لیتا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اختیارات کو کتنا بڑھا لے. جب انسان اپنے اختیارات کو بڑھا لے گا، جب انسان اپنے اختیارات کو بڑھا لے گا تو مٹی کے گھروندے کو جنت بنا کے بیچ دے گا. صلوات بھیجیے محمد والے. یہی ہے کہ اپنے اختیارات کو انسان بڑھا لے. کہ انہوں نے اس ولایت کی چاشنی کو چکھا اور اس کے بعد مٹی کے گھروندے کو جنت بنا کے بھیج دیا. اور خواب میں توجہ کریے گا کہ اتنا اختیارات کی مٹی کے گھروندے کو جنت بنا کے بھیج دیا، اور زبیدہ نے خواب بھی دیکھ لیا. اس کے بعد لالچ ہوئی کس کو؟ ہارون کو بھی. ہارون نے بلایا، آؤ آؤ آؤ. کہا ہم بھی تمہاری جنت خریدنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہاری جنت خریدنا چاہتے ہیں. تو کہا اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے.
کل تک یہ چند درہموں میں بک رہی تھی اور آج پوری سلطنت تم دو گے تو اس کی قیمت ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. تو عزیزان گرامی یہ ہے، یہی وہ باتیں تھی کہ جو اس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیا گیا تھا یہ خرافات کہ اپنی تمام بدی کو خدا کی طرف منسوب کر دو اور اپنی اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کر دو. لیکن امام اور امام کے چاہنے والے یہ باتیں لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ اختیار کیا ہے. اور امام کے لوگوں نے یہ تمام چیزیں پہنچائی. ایک واقعہ اسی کے منسلک ہے، بس اس کو سنا کے آپ کی زحمت تمام کروں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تاریخ میں ہے کہ ایک شخص کوہستان کا رہنے والا تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے 10,000 درہم امام کو دیے اور دینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک گھر خرید لیجیے. اس کے بعد وہ حج کے سفر پہ چلا گیا. حج کے سفر پہ گیا اور جب حج کے سفر سے وہ پلٹا تو امام کے پاس آیا تو امام نے اس کو ایک تومار دیا، یعنی ایک کاغذ کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے گھر کی حد یہ ہے کہ ایک طرف سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ہوگا، دوسری حد یہ ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان، تیسری حد یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان ہوگا، اور چوتھی حد یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان ہوگا. اور ایک تومار، ایک کاغذ امام نے اس کے حوالے کر دیا. اس نے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا. امام نے وہ 10,000 درہم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے اور وہ چلا گیا یہاں تک کہ اس کے موت کا وقت آیا. تو جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ یہ جو تومار امام جعفر صادق نے دیا ہے یہ میرے ساتھ دفن کر دینا. تاریخ میں ہے کہ اس شخص کو دفن کیا گیا اور وہ تومار بھی اس کے ساتھ دفن کیا گیا. دوسرے دن جب لوگ اس کی قبر کے اوپر گئے تو دیکھا وہ تومار اس کے قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور سبز رنگ سے عبارت تحریر ہے کہ جو جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا اس کو خدا بند کریم نے پورا کیا ہے. تو یہ ہے مقام آپ کا. اسی مقام کو دیکھ کر ظالم نے آپ کو زہر دیا. ارباب ازا یہ مصیبت کی گھڑی ہے کہ مانار علم چراغ ہدایت آج مدینے میں غروب ہو رہا ہے. امام شہید ہوئے اور امام کو غسل دیا گیا، امام کو کفن پہنایا گیا
اور آپ کا جنازہ اٹھا اور بقی کے قبرستان میں لا کے آپ کے جنازے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہزاروں آدمیوں نے شرکت کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے کثیر تعداد آپ کے جنازے میں، لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ کے اوپر لاکھوں سلام۔ اسی مدینے میں ایک جنازہ اور اٹھا تھا جو حسن مجتبیٰ کا جنازہ تھا، اس پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ مولا آپ کے اوپر لاکھوں سلام، لیکن کربلا کی سرزمین پر آپ کے جد کا جنازہ تھا۔ ماں جو ایبل زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور یہ فریاد کر رہی تھی، صلو علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ آئے لالا جان، آپ کے اوپر زمین اور آسمان کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ کے نواسے کا جنازہ ہے۔ سر و تل میں جدائی ہو گئی ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ بطول کے لاڈلے کا جنازہ کربلا کی سنگلاخ وادی میں پڑا ہوا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنازہ پامال ہو رہا ہے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.